نیکسٹ آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. کل کہہ دیجئے یتوفاکم فوت کرے گا تمہیں ملک الموت فرشتہ موت کا الذی وہ جو وکلا مقرر کیا گیا بکم تم پر ثم پھر الی ربکم طرف اپنے رب کے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. اب اہل مکہ جو ہے وہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے جیسے ہم نے لاسٹ آیت میں پڑھا. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ تمہیں جو ہے وہ ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا ملک الموت، یہاں پہ ملک الموت کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ مقرر، لیکن ان کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں جو انسان کا جان کنی کا جو عالم ہوتا ہے نا، جیسے روح نکالتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ روح، اب جیسے ہم انسان ہے نا، ہمارے بالوں میں، ہماری ایک ایک نروز میں، ہر مطلب پوری باڈی میں روح مطلب اٹیچ ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا ایک چیز کے اندر دوسری چیز جو ہے روح بالکل فٹ ہے. تو پھر جب فرشتے نکالتے ہیں، اب جو مومن انسان ہوگا اس کی تو روح ایزیلی باہر آ جائے گی، لیکن جو مومن نہیں ہوگا، جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، دنیا میں نافرمانیاں کی ہوں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے گئے رولز کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی روح باہر نہیں آئے گی، فرشتے جو ہیں وہ اسے مار مار کے نکالیں گے. تو یہ لائک کتنا مطلب کیسا سخت پروسیس ہے نا. اب یہ بھی اگر انسان کہیں کہ یہ کیسے ہوگا تو ہمارا اس پہ بھی یقین ہے. اس کے بارے میں بہت سی رائے ہیں، وہ انشاءاللہ میں بھی آپ کو بتاؤں گی. تو یہ ہے کہ ملک الموت مقرر ہے، جو فرشتے جان نکالتے ہیں، اور حالت نزا جو ہوتی ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی ہمیں دنیا میں ہی مانگنی چاہیے، تاکہ ہمارا یہ موت کا جو وقت ہے یہ بہت زیادہ سخت نہ ہو، اور ایمان کی حالت میں بھی موت آئے، کیونکہ ایمان کے ساتھ مرنا جو ہے یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، یہ بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور پھر ایک فرشتہ جو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے، فرشتہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، اور پھر وہ کیا کرے گا، اور پھر اس کے بعد تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم. ہر انسان، مطلب جہاں سے ہم آئے ہیں، انسان کا آغاز نطفے سے ہوا ہے، جیسے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا، کچھ پچھلی آیات میں. تو نطفے سے آغاز ہو کے پھر دوبارہ جو ہے کس انسان کا کب پتہ ہے. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس ہم نے جو ہے وہ ہمیں موت تو بڑھاپے میں آئے گی، جب ہم مر جائیں گے تو تب نہ، مطلب ہماری زندگی اب بڑھاپے تک ہے. کس سے معلوم ہے کہ ہماری زندگی بڑھاپے تک ہے؟ ہمیں انسانوں کو جو ہے وہ کل کا بھی نہیں پتا. اور بڑھاپا تو لائک بہت دور ہے نا. ہر انسان اپنی ایج کے لحاظ سے دیکھے بڑھاپا، یہ مت سوچے کہ اب بوڑھے ہوں گے تو تبھی ہم نے فوت ہونا ہے. نہیں، کتنی ہی ینگ ڈیتھس ہوتی ہیں، بہت زیادہ لوگ ایکسیڈنٹس میں، ینگ لوگ جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کس کی موت کہاں، کس زمین پہ ہوگی، کب ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اور جو فرشتے بھی جان نکالتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی حکم سے نکالتے ہیں. اور اس کے بارے میں نا ہم نا کچھ رائے وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ اس کا اچھے سے سمجھ آئے. ایک ابن عباس کا قول ہے، ابھی ابن حاتم میں ہے یہ روایت، کے ایک انصاری کے سرحانے ملک الموت کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت جو ہے وہ ملک الموت سے کہا کہ میرے صحابی کے ساتھ جو ہے وہ آسانی کیجیے. تو آپ نے جواب دیا کہ اے نبی، تسکین رکھیے اور دل خوش کیجیے کہ میں خود بائیمان اور نہایت ہی نرمی کرنے والا ہوں. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تمام کے تمام جتنے بھی دنیا میں گھر ہیں، کچے پکے گھر، خواہ وہ خشکی میں ہو یا تری میں ہو، ہر دن میں میرے 5 پھیرے ہوتے ہیں. ہر چھوٹے بڑے کو میں اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں جتنا وہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے. یا رسول اللہ، یقین مانیے اللہ کی قسم میں تو ایک مچھر کی جان قبض کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتا جب تک کہ مجھے اللہ کا حکم نہ ہو. اب اس سے جو ہے وہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ملک موت کا اختیار نہیں ہے. اس میں بھی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بھی جو ہے وہ جان، فرشتے خود سے نہیں کچھ بھی کرتے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، مجاہد فرماتے ہیں کہ ہر دن ہر گھر پر ملک الموت 2 دفعہ آتا ہے. اسی طرح ایک اور ہے، کعب اخبار کے بارے میں ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ ہر دروازے پر فرشتے جو ہے وہ ہر دروازے پر ٹھہر کر دن بھر میں جو ہے وہ 7 مرتبہ نظر مارتے ہیں کہ اس میں کوئی وہ تو نہیں جس کی روح نکالنے کا حکم ہو چکا ہو۔ اور یہاں سے ہم نا یہ بھی دیکھیں، اگر یہاں پہ نا جیسے روایات میں 5 ٹائم آ رہا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نا کہ ہم دن میں جو ہے وہ 5 بار ہمیں بلایا بھی تو جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف، دن میں نماز کی طرف، تو ہم کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں۔ نماز جو ہے مطلب قیامت میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ نماز کے بارے میں ہی سوال ہوگا، اور ہماری نمازیں ہی درست نہیں ہیں، تو ہمیں اپنی نمازوں کو بھی درست کرنا ہے، اور پابندی سے تمام جو اس کے ارکان اور شرائط ہیں ان کے ساتھ ادا کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آسان حساب کی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا بھی کیا کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ قبر کے عذاب سے پناہ کی بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھا جائے، اب تو ہم بات کر رہے ہیں موت کی، جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا رات کو روٹین کیا ہوتی ہے؟ اکثر لوگ دن میں بھی بہت زیادہ سو جاتے ہیں، جبکہ سنت طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ کیلولہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایٹ لیسٹ جو ہے وہ مطلب 5 to 20 یا 25 منٹس کا ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ سونا جو ہے نا وہ انسان کے لیے پھر نقصان کا باعث ہو جاتا ہے، کہ بہت زیادہ سونے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا مطلب باڈی جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتی نا۔ پرسنلی میرے ساتھ خود بھی بہت بار ایسا ہو چکا ہے، تو کم سونا مطلب کیلولہ کرنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ آپ دوبارہ اٹھ کے ایکٹیولی جو ہے وہ اپنے سارے کام انجام دیں۔ اب ہمارا جو ہے وہ رات کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ، اکثر لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ بس رات کو جو ہے وہ پوری رات جاگتے ہیں، پورا دن سوئے رہتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن جو ہے وہ کام کے لیے بنایا اور رات آرام کے لیے۔ جب ہم ان چیزوں کے خلاف جاتے ہیں نا تو ہماری لائف میں سکون نہیں ہوتا، چاہے آپ جتنا بھی کہیں، ٹھیک ہے؟ ضرورت نہ ہونا تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے مطلب جاگنے کی، کوئی ضروری کام ہو آپ ضرور جاگے، لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ عشاء کے بعد جو ہے وہ سو جانا چاہیے۔ اور نیند جو ہے اس کو بھی موت کی بہن کہا گیا نا اسی وجہ سے۔ اور ہم انسان جو ہے وہ رات کو سوتے ہیں، لیکن کیا پکا ہی یقین ہے کہ ہم صبح اٹھیں گے؟ نہیں نا، اکثر لوگوں کی ڈیتھ اسی طرح ہوتی ہے کہ رات کو ٹھیک ٹھاک سوئے تھے تو بالکل ٹھیک تھے، اور صبح اٹھے تو ان کی ڈیتھ ہو چکی۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ رات کو جو ہے وہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ صبح تک ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح اور بھی فرشتے ہیں ہمارے دائیں بائیں، کرامن کاتبین ہیں، موت کا فرشتہ بھی مقرر ہے، اسی طرح آنکھوں پہ بھی فرشتے مقرر ہیں۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ ایک اور بھی، سورۃ الملک پڑھ کے سویا کریں، کیونکہ یہ جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ جھگڑا کرے گی انسان کے بارے میں۔ اور قرآن پاک ہی واحد ایسی کتاب ہے جو ہمیں ہمارے حق میں یا سفارشی بن کر آئے گا یا پھر ہمارے خلاف حجت بن کر آئے گا۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت، اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس کو دوسروں کو پڑھانا، ان سب پہ فوکس کریں۔ لازمی کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں جو ہے وہ آپ کی تلاوت مس ہو رہی ہو، کیونکہ موت تو ہر انسان کو ہی آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کریں، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب کریں، آمین ثم آمین۔